بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ جو کہ ایک یہودی کے لیے ایمان لانے کا سبب کیسے بنی، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اصل میں اسلام کا نظام عدل اتنا مضبوط ہے کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے دو فریقوں میں سے یہ نہیں دیکھتا کہ مالدار کون ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے۔ اگرچہ وہ حکمران ہے، فیصلہ اس کے خلاف جاتا ہے تو قاضی کا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف ہی فیصلہ دے۔ ہوا یوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، یہ امیر المومنین ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن جنگوں میں امیر المومنین خود جاتا ہے، بطور سپہ سالار بھی جنگیں لڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زرہ بھی تھی، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، ڈھال بھی تھی، تو ان کی زرہ گم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے اس زرہ کے بارے میں دعویٰ کر دیا ہے، اب اس کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کے قاضی کے پاس میں یہ فیصلہ لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے مقدمہ کر دیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور امیر المومنین نہیں، بطور خلیفۃ المسلمین نہیں، بلکہ ایک عام مسلمان کی طرح وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے چلے گئے۔ سامنے جو قاضی ہے وہ چیف جسٹس ہے، ان کا نام قاضی شریح ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، چونکہ قاضی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ آگے اور انہوں نے اپنی ساری بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ یہ میری زرہ ہے۔ یہودی کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کی زرہ ہے تو اس کے لیے گواہ پیش کریں۔ تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دعوے پر دو گواہ لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی صاحب نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا، اور دوسرا گواہ بطور گواہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام ان کو پیش کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ قاضی صاحب نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قاضی صاحب، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یقیناً حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے امیر المومنین مجھے بھی پتہ ہے، آپ بالکل برحق فرما رہے ہیں، بالکل سچ فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے شریعت کے قانون میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہے، تو آپ دوسرا گواہ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے بلا توقف اور بلا تردد وہ زرہ جو واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور قاضی صاحب کو بھی بخوبی معلوم تھا، انہوں نے وہ زرہ اٹھائی اور یہودی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہودی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی عدالت ہے، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ ایک کٹہرے میں امیر المومنین کھڑا ہے اور ایک کٹہرے میں اس کے مقابلے میں مسلمان بھی نہیں بلکہ غیر مسلم کھڑا ہے۔ تو یہودی بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ قانون ایسا ہے، یہ عدالت ایسی ہے کہ جس کے پاس گواہ پورے نہیں ہے اس کا دعویٰ بھی سچا ہو لیکن یہ قانون اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اس یہودی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو تم حق کو جان گئے ہو، لہٰذا یہ زرہ اور وہ میرا گھوڑا یہ دونوں تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام سیدنا علی المرتضیٰ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زرہ ایک یہودی کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ ہم اس واقعے سے بہت ساری باتیں جان سکتے ہیں۔ ایک تو اسلام کا نظام عدل کتنا مضبوط ہے اور اس کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے، اور اس نظام عدل پر ان لوگوں نے چل کر دکھایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے بنائے ہوئے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس، اور انہی کی عوام تھی، انہی کی رعایا تھی، لیکن کسی نے
انصاف کے آگے کوئی چیز نہیں دیکھی اور انہوں نے اس کو رائج کیا اور نافذ کیا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حق پر مبنی فیصلہ کریں گے تو اس کے جو نتائج آئیں گے وہ کسی غیر مسلم کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔